الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ ایک عورت حیض کی حالت میں تھی اور حیض سے پاک ہونے سے پہلے ہی اس کی ٹانگ جل گئی اور اب اس کے لیے حیض کا غسل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس غسل کی وجہ سے میرا زخم بڑھ جائے گا، میری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اگر وہ عورت تیمم کرتی ہے تو کیا تیمم کرنے کے بعد وضو کرنا ہوگا، کیونکہ وضو کرنا اس کے لیے ممکن ہے، یا پھر وہ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی موجود ہو لیکن بیمار ہونے کا اندیشہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا شفا ملنے میں تاخیر کا اندیشہ ہو، تو ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ تیمم وضو کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے اور تیمم غسل کی جگہ پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو وہ واجب غسل کی جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر پانی موجود ہے لیکن بیماری کا مسئلہ ہے اور وضو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کی جگہ پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی غسل حیض کا ہے یا جنابت کا ہے، پانی موجود ہے لیکن بیمار ہونے کا یا پہلے سے موجود بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر اس شکل میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر غسل کی جگہ پہ وہ عورت تیمم کرتی ہے تو کیا بعد میں وضو کرنا واجب ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تیمم غسل کی جگہ پہ ہے، یہ تیمم اور یہ مٹی پانی کا متبادل ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کا غسل کیا کرتے تھے تو آپ اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ امام ابو داؤد اور ترمذی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے، اس کے بعد نماز پڑھتے اور نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ اور امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اگر غسل کیا جائے تو غسل سے بڑھ کے وضو کون سا ہوگا؟ تو اس لیے اگر غسل طہارت کے لیے ہے، جنابت کا غسل ہے، حیض سے پاک ہونے کا غسل ہے، تو یہ غسل جو ہوتا ہے یہ وضو کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ غسل کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اگر غسل مکمل ہونے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے گا تو ظاہر ہے پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، اور اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تو وہ غسل وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی تیمم اگر طہارت کی نیت سے کیا جاتا ہے، غسل کی جگہ پہ طہارت کی نیت سے کیا جاتا ہے، تو یہ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں تیمم کرنے کی اجازت دی ہے یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے اور تمہاری طہارت چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس تیمم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ بہن تیمم کر لینے کے بعد وضو بھی کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے پہ ثواب ملے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے سے وضو موجود ہو اور اس کی جگہ پہ ایک اور وضو کیا جائے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، درجات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے یہ بہن تیمم کرتی ہے تو یہ تیمم غسل اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ وضو کر لیتی ہے تاکہ نیکیاں ملیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔